بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ نگران حکومت جو ہے، نگران سیٹ اپ مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 18 سے 16 یا 16 سے 18 وزراء نے نگران سیٹ اپ کے اندر حلف اٹھا لیا ہے اور تمام لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کون سی ڈال دی گئی ہے۔ ایک چیز، دوسرا 3 سے 4 مشیر، 3 سے 4 معاون خصوصی یہ تعینات کر دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں، جو وزیر اعظم کے ہوتے ہیں۔ اور پھر نگران وزیر اعظم صاحب نے آج اجلاس بھی طلب کیا ہوا تھا، اور پہلا اجلاس اس کے اندر کی کہانی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو نگران وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا تھا اس میں انہوں نے کن چیزوں کے اوپر ڈسکس کی ہے چیزیں۔ دوسرا، اٹک میں کیا چل رہا ہے، 804 نمبر جو قیدی، 803 کے 804 نمبر جو قیدی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور بیرک نمبر 3 اس میں کیا چل رہا ہے، کہاں سے آفرز آ رہی ہیں، کتنی آفر آئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو کیسے ہینڈل کیا ہے، کس طریقے سے جواب دیا گیا۔ یہ دو اہم ترین چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نگران وزیر اعظم ہے، نگران وزراء ہیں، نگران سیٹ اپ ہے، اور تمام کا تمام پورے ملک میں اس ٹائم نگران سیٹ اپ، چاہے وہ صوبوں میں چاہے وہ وفاق میں چل رہا ہے۔ ایک جانب سے ان کو یہ تسلی کرا دی گئی ہے، ایک طرف سے ان کو یہ مکمل بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ لوگ لمبے عرصے کے لیے آئے ہیں اور انجوائے کریں، جب ہم کہیں گے الیکشن ہو جائیں گے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک آپ بیٹھیں۔ آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی جو اندر کی سٹوری ہے وہ میں اگر آپ سے شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے تمام وزراء کو، مشیروں کو، معاون خصوصی جو تھے اجلاس میں، جو لوگ موجود تھے، ان کو ایک چیز کے اوپر بڑا کیٹیگوریکل بتایا ہے کہ ہم الیکشن کروانے نہیں آئے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہماری ذمہ داری الیکشن کروانا نہیں ہے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف نگران ہیں، ہم نے اپنی نگرانی کرنی ہے۔ اور الیکشن کس نے کروانے ہیں؟ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن چاہے وہ 90 دن میں کرواتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم اپنی تیاری مکمل رکھیں گے، چاہے وہ 90 سے اوپر لے جاتا ہے تب بھی ہم حاضر ہیں، چاہے وہ 2 سال بعد کرواتا ہے، چاہے وہ 10 سال بعد کرواتا ہے۔ الیکشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمارا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے صرف نگرانی کرنی ہے، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کو بخوبی نبھانا ہے۔ یہ اجلاس کے اندر کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا، کاکڑ صاحب نے سمجھایا ہے ان کو کہ آئندہ کا لایا عمل ہمارا کیا ہوگا، آئندہ ہماری پالیسی کس طرف جائے گی، کہیں بھی جائے جو پیچھے سے پالیسی ان کو دی جا رہی ہے یا دی گئی ہے، جو ان کے ہاتھ میں سما دی گئی ہے، وہی پالیسی یہ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ طاقتور لوگوں کی ان کو مکمل سپورٹ ہے۔ پاکستان میں جو راج ہے وہ طاقتور لوگوں کا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جب نیوٹرل کہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرل کون ہے۔ عمران خان صاحب اکثر کہتے تھے کہ میری نیوٹرل سے بات ہوئی ہے، تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں سیاست کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سیاست ہم نے فروری میں چھوڑ دی تھی، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس ٹائم کے جو مفکر ہیں، اس ٹائم کے جو سیاستدان، تجزیہ نگار، اینالسٹ، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے قانون دان، بڑے بڑے اہل دانش لوگ، انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ صرف دکھاوا ہے، باتیں ہیں، سیاست کا میں ان کا حصہ نہیں ہے، ان کا حصہ صرف اور صرف طاقت پر ہے، اور وہ اپنا پورا کر رہے ہیں۔ اچھا، کاکڑ صاحب نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے قوم کو بھی، تمام سیاسی پارٹیز کو بھی،
اور وزراء جو اپنے ہیں ان کو بھی، اور طاقتور تو ویسے ہی ان کے پیغام ان کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کہاں سے آیا ہے کہ ہمارا کام الیکشن کروانا نہیں ہے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ ویسے بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے، اور الیکشن کمیشن کی جو کل کا اعلانیہ ہے انہوں نے پوسٹ پونڈ کر دی ہیں، 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے۔ اب یہ کب تک ہوتے ہیں کہ یہ فروری، مارچ، اپریل کہیں بھی آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرا، اس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے، اگر پتہ ہے تو کمنٹ کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو عوام کو انتخابات سے دور کر رہی ہے، عوام کو جو ان کا انتخاب کرنے کا، اپنے حقیقی نمائندے انتخاب کرنے کا، منتخب کرنے کا جو حق ہے اس سے دور کر رہی ہے، وہ کون سی طاقت ہے؟ عوامی حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ پاکستانیوں کو کس جانب دھکیلا جا رہا ہے؟ پاکستان کو کس ڈگر پہ چلایا جا رہا ہے؟ آئین کے محافظ کیوں نیند میں ہیں؟ کیوں ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہو رہے؟ کون ہے آئین کے محافظ؟ کون کہتا ہے بانی آئین ہم ہیں؟ وہ کیوں سوئے پڑے ہیں اگر آئین کی اتنی وائلیشن ہو رہی ہے پچھلے 16 مہینوں سے؟ کیونکہ ان لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بلی چلی گئی ہے، مگر بلی گئی نہیں ہے، بلی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی بھی ہیں، اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ غیر آئینی حکومتیں 2 صوبوں میں چل رہی ہیں اور ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں، انصاف کا کوئی بلند و بالا نہیں کر رہی، انصاف کو کسی معیار کے اوپر نہیں لے کے آ رہی، اور جو پولیس ہے وہ طاقتور کا پورا ساتھ لیے ہوئے ہے اور کمزور کے اوپر تباہی پھیر رہی ہے۔ پھر بھی یہ لوگ پاکستان کو آئینی کہتے ہیں، یہ لوگ پاکستان کے اندر دستور ان کو نظر آتا ہے، مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کس جگہ پر آپ کو پاکستان میں دستور نظر آتا ہے اور کون سا دستور نظر آ رہا ہے؟ ایک چیز۔ دوسرا بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804، بیرک نمبر 3 ہے، عمران خان صاحب اٹک جیل میں، ان کے اوپر جو ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، فزیکلی نہیں، مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مینٹلی ان کے اوپر پریشر، دباؤ، وہ ساری چیزیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے تمام طاقتور لوگوں کو پہلے بھی پیغام پہنچایا، جب وہ پہلے دن جیل میں گئے اور رابطے شروع ہو گئے تھے، طاقتور لوگ ملنا چاہتے تھے، رابطہ کرنا چاہتے تھے، معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح، جیسے نواز شریف صاحب کو اٹھا کے اٹک قلعے میں ڈالا گیا تھا، 10 سال کے لیے ایگزائل میں چلے جائیں، ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، بیان حلفی کر لیں، جو بھی کرنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ جھکنے والا نہیں ہوں، کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں، اور جو بھی دل کرتا ہے آپ لوگ کریں، اس سے بھی بدتر کوئی جگہ ہے تو مجھے وہاں پر بھی رکھ کر دیکھ لیں، مگر مجھ سے کسی سمجھوتے کی امید مت رکھنا، کسی بھی سمجھوتے کی امید نہیں رکھنی۔ آپ نے اپنی قوم کی حقیقی آزادی جو ہے وہ لے کر رہوں گا، ان کو حق دلوا کر رہوں گا، اور اس کے اوپر میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا کہ میری قوم کو ان کی حقیقی آزادی نہ ملے۔ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے جو ماضی میں معاہدے کروائے ہیں لوگوں سے، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ سیاسی جنگ بھی لڑوں گا، کوئی بیان حلفی نہیں دوں گا، سیاست میں بھی آؤں گا، سیاست بھی کروں گا، بلے کے نشان پر الیکشن بھی لڑوں گا۔ قوم الیکشن جتوائے گی، قوم الیکشن میں ہمارا ساتھ بھی دے گی، الیکشن کا حصہ بھی ہوں گے، قوم کو سیدھا راستہ بھی دکھاتا رہوں گا، الیکشن میں جیتوں گا بھی، اور ملک چھوڑ کے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لندن جانے والے کوئی اور لوگ ہیں، پیرس، اٹلی، یورپ، سعودیہ بھاگ کر جانے والے کوئی اور لوگ ہیں، عمران خان نہیں ہے۔ ظلم جتنا بھی تم کرنا چاہو کرو، اور میں برداشت کروں گا، میں کہیں بھی نہیں جانے والا۔ جو بھی مجھے آفرز دی جا رہی ہیں اور جو بھی معاہدے کی آفرز ہیں ان کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ میرا ملک ہے اور یہی میرا گھر ہے، یہاں پر ہی رہوں گا۔ اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہے تو مجھے دے کر دیکھ لیں، مگر میں اسی جیل کے اندر
مرنا پسند کروں گا، جھکنا پسند نہیں کروں گا، اور اپنی قوم کے حقوق اور ان کی آزادی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں سمجھوتا موت پر کر لوں گا مگر قوم کو غلامی کی دلدل میں نہیں چھوڑوں گا کسی حالت میں بھی۔ عمران خان صاحب کا یہ دو ٹوک پیغام طاقتور لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب معاہدہ کریں گے 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمیں فری اینڈ فیئر میدان مل جائے گا اور ہم اپنے مرضی سے اپنے نمائندے اتاریں گے، اپنے لوگ اتاریں گے اور ملک پر صحیح طریقے سے قابض رہیں گے، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے اوپر بھی چھوڑتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آئین ہے یا پھر قبضہ ہے؟ پاکستان میں دستور ہے، آئین ہے، انصاف ہے، یا پھر کسی مخلوق کا یا کسی خلائی مخلوق کا قبضہ ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے کس کا قبضہ پاکستان میں ہے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام عمران خان صاحب کے کیسز زیر التوا ہیں، ہر قسم کا کیس، اور نہ تو یہ کیسز سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہ کبھی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی صحت ان کی پرابلم کر جاتی ہے، کبھی کچھ معاملہ کبھی کچھ معاملہ، اور ان کیسز کو سنا بھی نہیں جا رہا ہے، ان کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں اپروپریٹ آرڈر بھی نہیں جاری کیا جا رہا ہے، اور عدالت صرف لنگر آن کر رہی ہے، ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، ٹائم کو لنگر آن کر رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے ظلم ہے اور جتنا تشدد کرنا ہے یا جتنا ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے، ان کا صبر توڑنا ہے، وہ لوگ صبر توڑ لیں، تب جا کے کوئی فیصلہ دیا جائے گا۔ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی راستہ روک کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں بھی کیس نہیں جا رہا ہے جب تک ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے پاکستان میں نظام عدل آپ کے سامنے طاقت کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔